بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک برتن میں آدمی پاک پانی لے کر پاک جگہ پر بیٹھ جائے۔ آج کل تو مسجدوں میں وضو خانے بنے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے کہ نل بھی لگے ہوتے ہیں، وضو خانے بھی پاک ہوتے ہیں۔ تو دیہاتوں میں بعض جگہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں وضو خانے نہ ہوں تو پھر آدمی ایسی جگہ وضو کرے جہاں پاک ہو، نیچے کی چھینٹیں کپڑوں پر نہ پڑیں، جس سے کپڑے ناپاک ہوں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے اگر وضو خانہ نہیں بنا ہوا تو قبلہ رخ ہو کے آدمی بیٹھ جائے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنے کے بعد پھر اپنی آستینیں اوپر کر لے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرے۔ 3 بار جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو دھو لے گٹوں تک، اس کے بعد پھر جو ہے مسواک کرے۔ مسواک یہ کہ سنت جو طریقہ ہے مسواک کا، پہلے آپ نے مسواک کیے کلی کر کے، پھر مسواک کو آپ دھو لیں، پھر دوبارہ آپ نے مسواک کرنا ہے تینوں طرف، ٹھیک ہے، پھر اس مسواک کو دوبارہ دھو لیں، منہ کی بھی کلی کر لیں، پھر اس طرح کے تیسری مرتبہ پھر مسواک کو دھو کے 3 دفعہ گویا کہ آپ نے مسواک کرنا ہے۔ اور مسواک پکڑنے کا سنت جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں اوپر آئیں گی اور ایک انگوٹھا یہاں آئے گا اس طرف اور ایک انگلی چھوٹی والی اس طرف آئے گی۔ یہ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو ہم ہر چیز کا خیال کریں کہ سنت طریقہ کیا ہے، سنت کے مطابق، تاکہ ہمارا پورا وضو ہوگا تو ہمیں مکمل اجر ملے گا، اور نماز جس کے اندر سنتوں کا اہتمام ہوگا اس کا اجر بھی نماز کا بہت زیادہ ملے گا۔ اگر مسواک نہیں ہے ہمارے پاس بالفرض وضو کے اندر، چونکہ یہ فرض نہیں ہے وضو میں، سنت ہے، تو پھر ہم مسواک کا جو متبادل ہے وہ انگلی ہے، انگلی سے 3 مرتبہ دانتوں کو صاف کر لیں، کلی کر لیں، ٹھیک ہے، مسواک کا قائم مقام ہو جائے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہم کیا کریں، مسواک کر لیں۔ مسواک کرنے کے بعد 3 بار منہ میں پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اور کلی کرنے کا یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں زور سے یوں کلی کرتے ہیں کہ وہ حلق تک پانی پہنچ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ بس نارمل طریقے سے آپ کلی کر لیں تاکہ ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کلی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، ناک میں بھی پانی ڈال لیا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں زور سے یوں پانی مارتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اپنے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں اور برابر جو لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم وضو کروا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہر بندہ بھائی اپنا وضو خود کرے گا، تو آپ صرف اپنا وضو کریں، دوسروں کا وضو نہ کروائیں۔ اس کا آسان طریقہ دیکھیں، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی، وہ سمجھتے ہیں زور سے ماریں گے تو ہمارا کیا ہوگا، منہ دھل جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ خلاف شرع کام ہے۔ آپ پانی بھریں، پانی بھرنے کے ساتھ بالکل آرام سکون سے یوں پانی ڈالیں، آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے منہ دھونا ہے، پھر اسی طریقے سے یوں پانی لے کے اس طرف داڑھی کو خلال کر لیں، اس طرف کر لیں۔ پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ جس کی داڑھی زیادہ گھنی ہو ہاتھ گیلا کر کے یوں خلال کر لیں، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے پہلے دائیں ہاتھ دھونا ہے کونی تک۔ یہ کونی جو ہے نا، یہ کونی شامل ہے، یہ نہیں یہاں تک نہیں، یہ پوری کونی شامل ہے دھونے سمیت، ٹھیک ہے۔ وضو میں تو ٹوٹل 4 فرض ہیں، وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے اس میں یہ بھی آپ نے خیال کرنا، سنت اس میں یہ بھی وضو میں کہ ہر جو اعضاء کو دھو رہے ہیں آپ پہلا دائیں کا خیال رکھیں، پھر بائیں طرف آپ دھو رہے ہیں، پہلے دائیں ہاتھ دھو، پھر بعد میں بائیں ہاتھ دھونا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یوں دھو رہے ہیں ایسا نہیں ملتے رہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں مل کے، ضروری نہیں بھائی 3 مرتبہ آپ یوں پانی بہا لیں، ہلکا سا مسل لیں،
تاکہ کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ وضو کے یہ اندر یہ مسئلہ بھی سن لیں، اگر ہمارے ایک بال کے برابر جگہ خشک رہے گی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آدھی کونی ہے ان کی اور پاؤں کے جو فرض ہوتے ہیں اس وضو کے اندر وہ خشک رہ جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور نمازیں نہیں ہوتی ہیں، ایسے جو ہے نا ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال کریں کہ وضو کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو ہم مکمل ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آگے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کونی سمیت پھر آگے ہمارا مسح آ گیا۔ مسح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یوں ہاتھ میں پانی لینا ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اتنا سا پانی لیا، پانی لینے کے بعد دونوں ہاتھوں میں ڈال لیا، ڈال کے وہیں جھڑک لیا، اس کے بعد یہ 3 یوں کر کے پھر آپ نے یوں مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ڈائریکٹ یوں واپس نہیں لانا ہے، پھر یوں ہی آپ لے جائیں گے، یوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈالیں گے، شہادت کی انگلی ڈالنے کے بعد یوں پھر انگوٹھے کو یوں لے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے گردن کا مسح بھی کرنا ہے، گردن کا مسح کرنے کے بعد یوں کر لیا، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ مسح کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم نے پاؤں دھونا ہے۔ پاؤں دھونے میں بھی پہلے خیال کرنا ہے کہ دایاں پاؤں دھونا ہے، اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے یہ وضو کا طریقہ ہو گیا۔ کل پھر وضو کے بعد کے آگے اعمال بتائیں گے کہ اس میں کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی۔ تو انشاءاللہ نماز کا ہی پورا طریقہ بتائیں گے، جس طرح شروع کیا انشاءاللہ آخر تک اس کو لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق